حدیث نمبر 97، دو قیمتی نعمتیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے ہیں، تندرستی اور فراغت۔ الصحۃ والفراغ، یعنی صحت سے مراد جسمانی صحت ہے، روحانی صحت ہے، ذہنی صحت ہے، اور فراغ جو ہے وہ صرف کام نہ ہونا نہیں بلکہ امن حاصل ہونے اور آرزوؤں کے حصول سے مطمئن ہو جانے کی صورت میں دل کی فراغت مراد ہے۔ یعنی انسان کا دل جو ہے اس میں کوئی بڑا ہم و غم نہیں۔ تو بہت سارے لوگ ان دو چیزوں کی قدر و قیمت نہیں جانتے اور ان کے ہوتے ہوئے ایسے اعمال نہیں کرتے جن کی قیامت کے دن انسان کو بہت ضرورت ہوگی اور وہ ان کو کافی ہوگی۔ تو جب انسان کی عمر ختم ہو جائے گی تو پھر وہ ایسی عمر کے ختم ہونے پر سخت نادم بھی ہوں گے، لیکن اس وقت ندامت فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ قیامت کا دن تو ہے ہی یوم التغابن، ذالک یوم التغابن، تغابن کے نام سے ایک سورت بھی ہے کہ وہی ہار جیت کا دن ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت ہر اس گھڑی پر حسرت کریں گے جو انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری ہوگی۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کی مکمل اطاعت کے لیے اس وقت فارغ ہوتا ہے جب اس کو کفایت دی گئی ہو اور اس کا جسم تندرست ہو، یعنی مالی پریشانی بھی نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت اور طاقت بھی ہو، صحت بھی ہو۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مالدار ہوتا ہے لیکن تندرست نہیں ہوتا، اور کبھی تندرست ہوتا ہے لیکن مالدار نہیں ہوتا، تو وہ علم اور عمل کے لیے فارغ نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ کبھی کمانے میں مصروف ہے اور کبھی بیماری کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہا۔ اور جس شخص کو یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں پھر بھی وہ نیکی کرنے میں سستی کرے تو یہی مغبون ہے۔ یعنی تغابن سے مراد ایسا ہی شخص مغبون ہے کہ جس کی تجارت خسارے میں پڑنے والی ہے۔ غبن کہتے ہیں تجارت میں نقصان ہونا۔ تو اس دنیا میں ہم دراصل ایک تجارت ہی کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ کماتے چلے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ گھاٹا کھا رہے ہیں، جیسے تجارت میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پروفٹ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ لاس میں چلے جاتے ہیں۔ اور غبن کا لفظی معنی ہوتا ہے کمی اور گھاٹا۔ تو حدیث کا مطلب کیا ہے کہ بہت سے لوگ خسارے میں ہیں کیونکہ وہ ان دو نعمتوں تندرستی اور فراغت سے پورا فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ تندرستی کے دنوں میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ان کی فراغت ہوتی ہے، اطمینان میں ہوتے ہیں، تو بھی اس وقت کو وہ ضائع کر دیتے ہیں، اور اس وقت سے نہ تو اپنے دین کے کسی کام کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے، اور نہ ہی دنیا کے کسی کام کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں اس آدمی سے ناراض ہو جاتا ہوں جس کو میں اس طرح فارغ دیکھوں کہ نہ تو وہ کوئی دنیا کا کام کرتا ہے اور نہ کوئی آخرت کا کام کرتا ہے، یعنی اس کے پاس وقت ہے، صحت ہے، ہمت ہے، اور وہ اس سے کچھ کما نہیں رہا۔ تو بہرحال انسان جب تندرست ہوتا ہے اور اسے کام کرنے پر قدرت حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان کو نہ صرف یہ کہ کچھ کرنا چاہیے بلکہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے، کیونکہ اس کا جسم تندرست ہے، اس کا سینہ فراخ ہے، اس کا دل مطمئن ہے، اور اس کے لیے کسی کام کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور وقت کی فراغت اگر مراد ہو تو اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس پھر بہت کچھ کرنے کے مواقع ہوتے ہیں، اپرچونٹیز ہوتی ہیں، اور اپرچونٹیز کا یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر ان کو اویل نہیں کرتا تو وہ کسی کا انتظار نہیں کرتی، وہ اپرچونٹی کسی اور کو مل جاتی ہے۔ تو یہ جو کہا گیا نا صحت اور فراغت خسارہ بنتے ہیں، تو یہ کیسے بنتے ہیں؟ جب انسان فارغ اور تندرست ہو تو وہ اس میں بہت خسارہ حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اس وقت کو پوری طرح میکسیمائز نہیں کرتا، اس کو پوری طرح یوٹیلائز نہیں کرتا اور اچھے کاموں میں نہیں کرتا، کیونکہ یہ ہمارے اکثر اوقات جو ہے ہم سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میری یہ حالت ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ یہ خسارہ بعض اوقات دنیا میں انسان کو نہ نظر آتا ہے نہ سمجھ آتا ہے کہ وہ کیا کھو رہا ہے، کیا ضائع کر رہا ہے، لیکن موت کے وقت اس کو جب اس کے عمل بتائے جائیں گے اور اس کا انجام بتایا جائے گا تو اس وقت وہ سخت حسرت اور ندامت کرے گا
کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. اور زندگی سے مراد آخرت کی زندگی ہے. اور قیامت کے دن انسان ان خساروں کو بہت اچھی طرح جان لے گا. اب یہاں پر تو یہ بات کی گئی کہ جس کے پاس صحت بھی ہو، فراغت بھی ہو، اور پھر وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ محروم ہے ایک طرح سے. تو یہاں صحت کی اہمیت کا بھی پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے، اور ہمیں صحت کی حفاظت کرنے کا بھی حکم ہے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں یہ بات پہنچی کہ میں مسلسل روزے رکھتا رہتا ہوں اور رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہوں. تو آپ نے میری طرف پیغام بھیجا تو میں نے آپ سے ملاقات کی. آپ نے فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم روزے رکھتے رہتے ہو اور افطار نہیں کرتے اور تم رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہو؟ تم اس طرح نہ کیا کرو، کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تم روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو اور نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو، اور ہر 10 دنوں میں سے 1 دن کا روزہ رکھو. یہ تمہارے لیے 9 روزوں کا اجر بن جائے گا. خاص طور پر اگر انسان ایام بیز میں 3 دن کے روزے رکھ لے تو پورے مہینے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اور ایک اور روایت میں کہ آپ نے ان سے فرمایا اگر تم ایسا کرتے رہے تو تمہاری بینائی، یعنی اگر جیسے تمہاری اب روٹین ہے کہ نہ رات کو سوتے ہو اور دن کو روزہ رکھ لیتے ہو، تو اس سے تمہاری نگاہ کمزور ہو جائے گی اور تمہارا نفس تھک جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ عبادت بھی اعتدال کے ساتھ کی جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ خیر الامور اوسطها، بہترین عمل وہ ہوتا ہے کہ جس میں درمیانہ روی پائی جاتی ہے. تو نیک انسان کے لیے صحت جو ہے وہ مالداری سے بہتر ہے. عبداللہ بن خبیب اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. آپ کے سر پر پانی کے اثرات تھے. تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو صحابہ بھی ان کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں. پھر لوگ مالداری کا تذکرہ کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرنے والے کے لیے مالداری پہ کوئی حرج نہیں، البتہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے، اور دل کا خوش ہونا بھی نعمت میں سے ہے. یعنی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو قلبی اور جذباتی آسودگی حاصل ہو، کہ اس کا دل مطمئن ہو، نفس مطمئنہ اس کو نصیب ہو، اور ہر طرح کی بے چینی اور پریشانی سے پاک ہو. ابھی اس وقت آپ دیکھیں کہ کورونا کی وجہ سے 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو ساری احتیاطی تدابیر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور معاملہ اللہ کے سپرد کر کے اپنے روزمرہ کے کاموں کو نپٹا رہے ہیں، اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو سب کام کاج چھوڑ کر صرف پریشان ہو رہے ہیں، حالانکہ پریشانی ان کی کسی کام آنے والی نہیں. ہماری زندگی بہت قیمتی ہے. 2 میں سے ایک چیز ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مصیبت سے بچا لے. تو اس صورت میں بھی ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، کیونکہ اس زندگی کے اندر جو کچھ ہم کریں گے اس کی اچھا کریں گے تو جزا، یا برا کریں گے تو وہ بھی برنامہ اعمال میں لکھ لیا جائے گا. دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں کہ جو اس بیماری کی زد میں آنے والے ہیں، اور وہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کو آنا ہے، کیونکہ جس کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تو اس میں پڑھ کے رہے گا. تو اب اگر کسی کے اوپر بیماری آنے والی ہے تو اس کے پاس تو اور بھی وقت کم ہے، اور اگر بیماری کے بعد موت آنے والی ہے تو پھر تو بہت ہی زیادہ اس کی فکر کرنی چاہیے کہ آگے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے. اب یہ لاک ڈاؤن کے بعد اکثر ممالک میں اور اکثر جگہوں پر لوگ گھروں کے اندر قید ہیں ایک طرح سے، اور کام بھی کوئی اتنا نہیں ہے. تو بہت سا وقت اور بہت سی فراغت ہے. اس وقت اور فراغت کو کسی نہ کسی اچھے کام میں، نیکی کے کام میں ضرور استعمال کرنا چاہیے. گھر بیٹھ کر یا آن لائن، یا اپنے ذکر اذکار، اپنی عبادت، اپنی تلاوت، اپنے نوافل، رات کا قیام، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اس کی برکت سے ایک تو یہ کہ مصیبت دور ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ آخرت میں اجر محفوظ ہو جائے. معلوم نہیں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے کہ ہم اپنے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جانے والے ہیں. تو ہمیں اس وقت میں اپنے پچھلے گناہوں کو بھی یاد کر کے رونا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور جو بھی مسنون اذکار ہیں، جو بھی دین سے متعلق چیزیں ہیں، ان کو سیکھیں بھی اور ان کو کریں بھی. اگرچہ مال جو ہے وہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے، لیکن مال سے زیادہ صحت انسان کے لیے
زیادہ بہتر ہے اور زیادہ ضروری ہے. عموماً ہم صحت کی پرواہ نہیں کرتے اور مال کمانے میں لگے رہتے ہیں، جبکہ مال پھر کسی کام نہیں آتا اگر انسان کا دل بے چین ہو جائے یا اس کے جسم میں ایسی تکلیفیں ہو جائیں کہ جو اس کی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ہوئی ہوں. کیونکہ جب انسان دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے، کبھی بچوں کے پیچھے، کبھی ہسبینڈ کے پیچھے، کبھی اور اسی طرح کے جو شغل مشغلے انسان کو پسند ہے، کبھی دوستوں کے پیچھے، تو بہت سا اپنا وقت جو ہے غیر ضروری طور پر ضائع کرتا ہے. تو یہ چیز الٹیمیٹلی اوور آل انسان کے حق میں پھر نقصان دہ ہو جاتی. ہر ایک کا حق ہے اور اس کو اس کا حق دے. مثلاً آپ اگر دن کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو ایک اپنے لیے رکھیں، ایک لوگوں کی خیر و بھلائی کے کاموں کے لیے رکھیں، رشتوں اور حقوق کی ادائیگی کے لیے رکھیں، اور ایک اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے رکھیں. یعنی ایک عبادت ہو گئی، دوسرے اپنے نفس کے حقوق کی ادائیگی ہو گئی، اور تیسرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یعنی حقوق النفس، حقوق اللہ اور حقوق العباد. پھر اسی طرح ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحت دنیا کی بہترین نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو اور وہ بدن کے لحاظ سے تندرست ہو اور اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو، تو گویا کہ اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی. یعنی سبحان اللہ، صبح ہوئی، امن سے اٹھے اور جسم بھی تندرست ہے اور کھانے کو بھی ہے اس دن کے لیے، تو ساری دنیا اس کے پاس ہے. اور اگر انسان انہی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے تو کچھ کام نہیں. پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. یعنی جب نعمت کے دن ہو، صحت کے دن ہو، تو انسان شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے عافیت مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہر جسمانی تکلیف اور مشقت سے بچا کے رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی. اسی طرح بیماری کو صحت سے پہلے فائدہ مند جاننا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت جانو. نمبر 1، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے. نمبر 2، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے. نمبر 3، اپنی مالداری کو اپنی فقیری سے پہلے. اور نمبر 4، اپنی فراغت کے وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے. اور اسی طرح اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے. اسی طرح یہ ہے کہ تندرستی کی حالت میں، صحت کی حالت میں اگر انسان کوئی صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ کہیں افضل ہے بنسبت اس شخص کے جو بیماری کی حالت میں صدقہ کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو. یعنی اس وقت انسان صدقہ بھی کرے جب مالدار ہو تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا. اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو کہ فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا. یعنی اب انسان قبر میں تو اپنے ساتھ مال نہیں لے جا سکتا، بلکہ پیچھے ہی اس کے جو لواحقین ہیں اور جو وارث ہیں انہی میں تقسیم ہوگا. پھر صحت کا خیال اس لیے بھی رکھنا ضروری ہے کہ کبھی مومن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اور زیادہ پیارا ہے کمزور مومن کی نسبت، اور دونوں میں ہی خیر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جس کے اندر قوت ہوگی، طاقت ہوگی، وہ اپنا خیال بھی رکھ سکے گا اور اپنے ساتھ ساتھ اوروں کا بھی خیال رکھ سکتا ہے. لیکن کمزور انسان جو ہے وہ نہ اپنے فائدے کا کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی دیگر لوگوں کے فائدے کے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ قیامت کے دن صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، حساب کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ یہ ہے، کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو صحت عطا نہیں کی؟ کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں، پانی اور صحت، یہ بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اسی سے انسان کو طاقت ملتی ہے. پھر اس کے بعد وقت کی اہمیت، یعنی صحت اور فراغت. یاد رکھیے زندگی ایک نعمت ہے. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی،
پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. ہماری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اس لیے اس کو صحیح طور پر سوچ سمجھ کے گزارنا چاہیے. فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، اور وہی سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے. دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کمانا چاہیے، یعنی یہ زندگی اس لیے ملی ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کا گھر بنا سکیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوب خبر ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وقت کی قدر کرتے ہوئے خیر کے کام کرنے چاہیے، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے جس میں انسان زیادہ سے زیادہ نیکی کما لے. ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کا ایک حصہ پکڑ کر فرمایا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کسی راہ کو عبور کرنے والے ہو، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو کہ تم دنیا سے گویا جا ہی چکے ہو. مجاہد کہتے ہیں پھر ابن عمر نے مجھ سے فرمایا اگر صبح ہو جائے تو اپنے بارے میں شام کا انتظار نہ کرو، اور اگر شام ہو جائے تو اپنے لیے صبح کا انتظار نہ کرو. اپنی بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت سے اور اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ حاصل کر لو، کیونکہ اے عبداللہ تمہیں نہیں پتا کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی مردوں میں ہوگا یا زندوں میں ہوگا، یعنی مرنے والوں میں یا زندہ رہنے والوں میں. یعنی ایسے لوگ صرف اپنی موجودہ زندگی سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے اور صرف اس کی بھلائی کا نہیں سوچتے تھے، بلکہ موت اور موت کے بعد کے فائدے کے لیے یہ ساری انسٹرکشن دی جا رہی ہیں. پھر صحیح بخاری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج عمل کا وقت ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، پس تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو. اس حدیث میں بہت اچھی طرح دنیا کی وضاحت کر دی گئی ہے، اور اس وضاحت میں بات بہت اچھی طرح سمجھ بھی آ رہی ہے کہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اور اگر ہم آخرت کو چاہنے والے ہوں گے تو یقیناً ہمارے اعمال بھی درست ہوں گے، اور پھر ہمارے پاس جو وقت ہوگا وہ بھی ہم آخرت کے کاموں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمل کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ عمل کا وقت نہ رہے. سورۃ المؤمنون کی آیت 99 اور 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دو تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کروں، یعنی دنیا میں واپس جانا چاہتا ہوں کہ نیک عمل کر لوں. ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی برزخ کی طرف اشارہ ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوگی کہ مجھے چھوڑا جائے کہ میں کوئی نیک عمل کروں. آج دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے اور کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں، ہم آزاد ہیں، اور اگر اب بھی ہم کوشش نہ کریں اور آخرت کے لیے تیاری نہ کریں تو پھر حماقت ہی کی بات ہے. پھر یہ ہے کہ وقت کو ضائع کرنے والے سب اقوال اور افعال سے بچنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ کر کام کی چیزوں کو اختیار کرے، یعنی مراد یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی بیکار کے کام، بیکار کی بحثیں، بیکار کی خبریں، بیکار کی چیزیں جن سے کچھ دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں ہو سکتا، ان چیزوں کے بارے میں بھی انسان محتاط رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔